آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسی سلسلے میں جسے ہم قصص کربلا کہتے ہیں، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کل ہم نے روکا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقوش قدم سے روشنی حاصل کرتے ہوئے کربلا کی جانب منزل بمنزل سفر کے گزشتہ پڑاؤں پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے روانہ ہو چکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رخت سفر باندھ کر راہ عزیمت پر گامزن ہونے کی تیاریوں میں مکمل طور پہ مشغول تھے۔ آج اس انقلاب آفریں سفر کی اگلی منزل پر ہم ناظرین ساتھ رہیں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ لب پر درود پاک کی کثرت ہو تاکہ اس کے فیوز و برکات ہم سب کو حاصل ہوتے رہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مکتوب لے کر ناظرین مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے پہنچے۔ کوفے والے انتہائی منتظر تھے، چشم براہ تھے، انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ محبت اور بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، شاندار استقبال کیا، اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ روایات کے مطابق ناظرین پہلے دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دست مبارک پر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لی۔ پھر اس کی تعداد بڑھتے بڑھتے یعنی اس میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق 18,000 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں حالات کی مکمل طور پر اطلاع دی، اور ساتھ ہی یہ خبر دی کہ اب تک 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور بالضرور تشریف لائیں۔ حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے انتہائی سازگار ہیں، آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا وہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ ناظرین کرام، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں فلسفہ رخصت و عزیمت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے راہ عزیمت کے منتخب کرنے کا ذکر کیا تھا۔ یہ کیفیت ناظرین اس وقت تھی جب آپ کوفے کے حالات سے بے خبر، یعنی ظاہری طور پر بے خبر تھے، لیکن آپ کو معلوم سب کچھ تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ سابقہ رویوں کی بنیاد اور احباب کے مخلصانہ مشوروں کی بنیاد پر آئندہ درپیش حالات کا اندازہ آپ کر رہے تھے، تو جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جانب سے یہ اطلاع ملی کہ بھائی حالات دعوت حق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے انتہائی سازگار ہیں، آپ بلا تعمل اور بے جھجک تشریف لے آئیں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس قدر سازگار ماحول کی اطلاع کے بعد کیوں کر کوفے کی جانب روانہ نہ ہوتے۔ حضرین کرام، ایک طرف تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ صورتحال تھی کہ امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے مکتوب ملنے پر مکہ مکرمہ سے کوفے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ہوائے زمانہ نے رخ بدلا۔ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی آمد اور اہل کوفہ کا جوش عقیدت سے بیعت کرنا اور دن بدن اس میں اضافہ دیکھ کر یزید کے حامیوں سے برداشت نہ ہوا، اور عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید نے یزید کو یہ اطلاع دی کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے آ چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، گورنر کوفہ نے، یعنی وہ گورنر تھے اس وقت، تو انہوں نے ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہاں رک کے ناظرین میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیے جب بھی حق کی ضرب لگتی ہے، ظلم کی یا جبر کی یا ستم کی یا یوں کہیے کہ
2 نمبر لوگوں کی دیوار کے اوپر، تو ہمیشہ اس میں ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اور زلزلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کوفے کی صورتحال ناظرین، اس کی اطلاع پا کر یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفے کا حاکم بنا کر روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دو یا کوفے سے نکال دو۔ جب ابن زیاد کوفے پہنچا تو اس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پاس جمع دیکھا۔ اس نے پہلے حربے کے طور پر سرداروں کو ڈرانے دھمکانے پر لگایا، پھر لوگوں کو لالچ سے توڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ پناہ لینے کے ارادے سے نکلے تو عالم یہ تھا کہ ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا۔ یعنی روایات بتاتی ناظرین کہ مغرب کی نماز آپ نے ادا کی ہے اور پلٹ کے دیکھا تو چند لوگ، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تنہا ایک مکان میں پناہ لی۔ ابن زیاد کو اطلاع ملی، اس نے وہاں فوج روانہ کی اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھتیجا اللہ تنہا اس شان سے تلوار لے کر اٹھا اور حملہ آور ہوا ناظرین کہ ابن زیاد کے سارے سپاہی تتر بتر ہو گئے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ حملہ آور ہوئے، یعنی شدید حملہ کیا، لیکن ہر بار بے بس ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ ظاہر ہے ناظرین جو شجاعت حیدری وہ ان کی رگوں کے اندر بولتا تھا۔ سامنے سے حملہ آور ہونے لگے تو بس نہ چلا تو انہوں نے چھتوں پر سے چڑھ کر پتھروں کی بارش کی، آگ برسانا شروع کی۔ آگ کن پر برسا رہے تھے؟ کہ جن کے آل کی صدقے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی کرے گا، ان پر یہ آگ برسا رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن برابر آپ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور جب ابن اشس نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں گے نہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی ہوگی۔ یہ سن کر ظاہر ہے ناظرین اہل بیت کا تو وتیرہ یہی ہے کہ معاف کر دیا کرتے ہیں اور یقین کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یقین کر لیا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تھکن سے چور حالت میں دیوار سے ٹیک لگائی۔ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے، ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لے لی۔ جیسے ہی آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا مکر ہے، یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ امان کدھر گئی جو تم نے مجھے دی تھی؟ اور پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے دیکھ کر یہ کہا کہ تم جیسا بہادر اور آنکھوں میں یہ آنسو؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا، جو جواب دیا ناظرین وہ جواب ایسا ہے کہ کلیجہ چیر کے رکھ دیتا۔ یہ جواب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ خدا نہ خواستہ کہ میں ڈرتا ہوں، میں روتا اس لیے ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آل حسین علیہ السلام کے لیے مجھے رونا آتا ہے کہ وہ آتے ہوں گے اور انہیں اس مکر و بد عہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشس نے کہا، یعنی ابن اشس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم پناہ دینے میں ناکام رہو گے، اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ کوئی آدمی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دو، ان کے پاس بھیج دو، وہ میرے حال کی اطلاع ان کو دے دو کہ وہ لوٹ جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ ایک جانب ناظرین کرام اہل کوفہ کی بے وفائی ذرا دیکھیے، اور دوسری جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اسی عظیم سفر کی، یعنی اس عظیم سفر کی داستان دیکھیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس عظیم سفیر کی داستان دیکھیے کہ جو وفاداری اور جان نثاری کے اندر اپنے امام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے مگر اس وقت بھی خواہش کیا؟ خواہش یہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچ جائے، خواہش یہ ہے کہ کسی طرح حالات کی خبر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اس گفتگو کے بعد مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور جلاد نے حکم پا کر جملے کہتے ہوئے ناظرین کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی داستان کرب و بلا خون سے رنگین ہونا شروع ہو گئی ناظرین۔ اس داستان کی ابتدا ہو، اب یہ رنگ ناظرین اور بھی گہرا ہونا ہے، کیونکہ کوفے کی خراب صورتحال سے بظاہر ناواقف حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ 8 ذی الحج کو کوفے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ راستے میں بھی مختلف احباب نے آپ سے سفر کا ارادہ ترک کرنے کی درخواست کی، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے معذرت پیش کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نہیں ملی تھی، لہٰذا ناظرین وادی ذی روا کے مقام الحاجر سے آپ نے اپنے قاصد کو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ مجھے مسلم بن عقیل علیہ السلام کا خط مل گیا ہے، جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس اعانت پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا قاصد کوفے کی جانب خط لے کر روانہ ہوا، مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گیا اور ابن زیاد کے حکم پر محل سے نیچے گرا کر
شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور شہادت ناظرین کرام، یہ دل خراش واقعہ اپنی جگہ، مگر ہم آپ کی توجہ دراصل بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مکتوب کے الفاظ کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مقصد جس کی کامیابی کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دعا گو ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ مقصد تھا ناظرین دین اسلام کی سربلندی، احکامات الہیہ کا نفاذ، جس میں حکومت و حکمرانی اس بات کی آئینہ دار ہو اور حکمران اس بات کا آئینہ دار ہو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں اس طرح بیان فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی روح سے اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس لیے یہ حق ہے کہ امور سلطنت تمام کے تمام احکام خداوندی کے مطابق چلائے جائیں۔ اس خوبصورت نظام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی طور پر نافذ کر کے دکھا دیا۔ قوانین خداوندی کے نفاذ اور اس سلسلے میں بحیثیت نائب اعظم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نے اس نظام کے خد و خال بے حد واضح کر دی، اور پھر اس نظام کی دیکھ بھال اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا منصب خلافت کی شکل میں خلفائے راشدین کے عہد مسعود میں جاری رہا۔ لیکن جب ملوکیت کا آغاز ہونے کے بعد نظام خلافت کی شکل کے ساتھ اس کی اصل اور روح بھی متاثر ہونے لگی، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے راہ عظیمت اختیار کرتے ہوئے اس کی مدافعت کے لیے عملاً قدم اٹھایا۔ یہی نقطہ واقعہ کربلا کا فکری پیغام ہے۔ اس پیغام سے ناظرین گفتگو کو مزید آگے جوڑیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ